نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. قال الله تعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. صدق اللہ العظیم. محترم حضرات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت دنیا میں تشریف لائے، یہ دنیا ہر طرح کی برائیوں کی آماجگاہ تھی. کوئی برائی نہ تھی جو عرب کے سماج میں نہ پائی جاتی ہو. لوگوں کی جان محفوظ تھی، نہ مال اور نہ عزت و آبرو. بے حیائی کا یہ حال تھا کہ اور مواقع تو کجا کعبہ کا طواف بھی بے لباس کرتے تھے. مرد بھی عورت بھی. ظلم و جور کی کوئی حد نہ تھی اور سماج کے تمام فیصلے جس کی لاٹھی اس کی بھینس کے اصول پر ہوا کرتے تھے. مذہبی پہلو سے دیکھیے تو بدترین شرک تھا جس میں عرب گرفتار تھے، اور عرب سے لے کر چین تک پوری مشرقی دنیا اعلانیہ شرک میں مبتلا تھی. سلطنت روم کا مذہب گو عیسائیت تھا، لیکن یہاں بھی توحید کے پردہ میں شرک ہی کی گو حکمرانی تھی، اور ایک خدا کے بجائے 3 افراد پر مشتمل خدا کا کنبہ تشکیل پا چکا تھا اور ان سب کی پرستش کی جاتی تھی. ان حالات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے اور جب عمر مبارک 40 سال ہوئی تو نبوت کا تاج سر مبارک پر رکھ دیا گیا. بظاہر یہ خیال ہوتا ہے کہ ان حالات میں جو پہلی وحی نازل ہوتی وہ اصلاح عقیدہ کے پہلو سے توحید کے اثبات اور شرک کے رد میں ہوتی، یا انسانی نقطۂ نظر سے ایسی آیت ہوتی جس میں ظلم و جور سے منع کیا گیا ہو اور انسانی اخوت و ہمدردی اور محبت و مروت کی طرف دعوت دی گئی ہو، یا سماجی اصلاح سے متعلق کوئی آیت ہوتی جس میں بے شرمی اور بے حیائی سے روکا گیا ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلے جو آیت نازل ہوئی اس میں ان میں سے کسی بات کا تذکرہ نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق. اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم. اپنے رب کے نام سے پڑھ جو سب کا خالق ہے، جس نے آدمی کو جمے ہوئے لہو سے بنایا. پڑھ اور تیرا رب بڑا کریم ہے جس نے قلم سے علم سکھایا، آدمی کو وہ سکھایا جو وہ نہ جانتا تھا. یعنی سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے تعلیم اور پڑھنے کی طرف متوجہ فرمایا، اس لیے کہ علم کی مثال روشنی کی سی ہے. اگر کسی تاریک کمرہ میں سانپ بھی ہو، بچھو بھی اور دوسرے تکلیف دہ کیڑے مکوڑے بھی، آپ ان سب کو مارنے اور بھگانے کے لیے الگ الگ محنت کریں تو وقت بھی زیادہ لگے گا اور شاید کامیابی بھی نہ ہو. لیکن اگر آپ ایک چراغ جلا کر رکھ دیں تو خود بخود یہ کیڑے مکوڑے اپنا بسیرا اٹھا لیں گے، کیونکہ تاریکی ہی ان کی پناہ گاہ ہے. یہی کیفیت انسانی سماج میں علم کی ہے. عقیدہ و عمل اور معاشرت و اخلاق کی تمام برائیاں جہالت کا نتیجہ ہے. جہالت کی تاریکی ہی میں یہ تمام مفاسد پرورش پاتے ہیں. تعلیم کی روشنی جتنی پھیکی جتنی پھیلے گی، یہ بگاڑ بھی خود بخود دور ہوتا جائے گا. تعلیم کے بغیر سماج کی برائیوں کو دور کرنے کی مثال جڑوں کے بجائے ٹہنیوں اور پتوں پر پانی دینے کی ہے کہ اس سے وقتی فائدہ تو ہو سکتا ہے، لیکن کسی دیر پا تبدیلی کی امید نہیں رکھی جا سکتی. اسی لیے تعلیم کی بڑی اہمیت ہے. ایسا نہیں ہے کہ اسلام نے صرف مذہبی تعلیم ہی کو اہمیت دی ہو، بلکہ اسلام نے علم کی تقسیم علم نافع اور علم غیر نافع سے کی ہے. جو علم انسان کو دینی یا دنیاوی اعتبار سے نفع پہنچائے اور ان کے مسائل کو حل کرے وہ علم نافع ہے، اور جو علم
انسانیت کے لیے ہلاکت اور مضرت کا سامان ہو وہ علم غیر نافع ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علم نافع کے لیے دعا کیا کرتے تھے اور جو علم نافع نہ ہو اس سے پناہ چاہتے تھے۔ اس اصول پر غور فرمائیے تو اکثر عصری علوم و فنون علم نافع کی فہرست میں آتے ہیں۔ طب انسانی جسم کے لیے نفع بخش ہے، انجینئرنگ انسانی ضروریات کی تکمیل میں مفید ہے، علم قانون میں انسان کی عزت و آبرو کی حفاظت ہے، ادب و صحافت کے ذریعے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کام ہوتا ہے جس پر سماج کی اخلاقی اور روحانی اقتدار کا تحفظ موقوف ہے۔ تجارت اور معاشیات سے متعلق علوم کا مقصد فرد اور سماج کی معاشی ضروریات کو پورا کرنا اور اس کے صرف کے جائز اور مناسب مواقع کی رہنمائی کرنا ہے، جس کے مفید اور نافع ہونے سے کس کو انکار ہو سکتا ہے۔ اسلام نے کبھی علم تحقیق سے عداوت نہیں رکھی، بلکہ لوگوں کو کائنات کی مخفی حقیقتوں میں غور و فکر اور تدبر کی دعوت دی اور حکمت و دانائی کی ہر بات کو مومن کی متاع غم گشتہ قرار دیا۔ علم کے اعتراف میں اپنے اور بیگانے کا فرق نہیں کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امیہ بن سلط کے اشعار کی تعریف فرمائی جو زمانہ جاہلیت کا شاعر تھا، اور علم کی تحصیل میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی دوست اور دشمن کا فرق نہیں کیا۔ غزوہ بدر میں جو لوگ قید ہو کر آئے ان کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا کہ ان میں جو لوگ پڑھے لکھے ہوں وہ 10 مسلمانوں کو پڑھنا لکھنا سکھا دے، یہی ان کا فدیہ رہائی ہوگا۔ ظاہر ہے کہ وہ دشمن تھے نہ کہ دوست، اور یہ بھی ظاہر ہے کہ وہ مشرک تھے۔ علم دین تو ان سے حاصل ہو نہیں سکتا تھا۔ اگر آپ ان سے تعلیمی فدیہ وصول کرنے کے بجائے مالی فدیہ ہی وصول کرنے پر اصرار کرتے تو معاشی نقطۂ نظر سے اہل مدینہ کے لیے یہ مناسب ہوتا، کیونکہ اس وقت مسلمان سخت غریب اور افلاس کی حالت میں تھے اور فاقہ کشی کے ساتھ گزر بسر عام تھی۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان حالات میں بھی تعلیم کو ترجیح دی۔ یہ گویا اس بات کا سبق ہے کہ تعلیم کا حاصل کرنا بہرحال ضروری ہے، چاہے اس کے لیے پیٹ کاٹنا پڑے یا فاقے برداشت کرنے پڑے، لیکن بچوں کی تعلیم کو کسی قیمت پر نظر انداز نہ کیا جائے۔ آج ہمیں اسی بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم معمولی کھائیں، معمولی کپڑے پہنیں، عیش و عزت کے دوسرے اسباب سے اپنے آپ کو بچائیں، معاشی تنگی کو گوارا کریں، لیکن ہر قیمت پر اپنے بچوں کو تعلیم دلائیں۔ ہمارے سماج کا کوئی بچہ ایسا نہ ہو جو تعلیم سے محروم رہے۔ عام طور پر غریبوں کی مدد اور تعاون کا مطلب یہ سمجھا جاتا ہے کہ وقتی طور پر کچھ پیسے دے دیے جائیں، کچھ کھانے پینے کی چیزیں مہیا کر دی جائے، عید کا موقع ہو تو کپڑے دیے جائیں، ہم اسی کو بڑی خدمت سمجھتے ہیں۔ حالانکہ خدمت کا زیادہ بہتر طریقہ یہ ہے کہ کسی شخص کے ساتھ ایسا طریقہ اختیار کیا جائے کہ اس کے لیے روزگار اور معاشی سطح کو مستقل طور پر اونچا اٹھانے کی تدبیر ہو۔ جیسے کوئی دکان لگا دی جائے، کہیں ملازمت دلا دی جائے، اس کی فضیلت زیادہ ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی تدابیر کا اختیار کرنا ثابت ہے۔ ایسے ہی تدابیر میں ایک یہ ہے کہ کوئی شخص اگر خود اپنے بچہ کو پڑھانے کی صلاحیت نہ رکھتا ہو تو اس کے بچوں کو تعلیم دلا دی جائے، یا یہ صدقہ جاریہ ہوگا، اور اس بچہ کے ذریعے خود اس کے والدین کی اور خاندان و سماج کی جو کچھ خدمت ہوگی یہ اس کے اجر میں شریک ہوگا۔ یہ انسانی خدمت کا سب سے اہم اور مفید طریقہ ہے۔ اگر کسی شخص کے 2 بچے ہوں تو اس کو خیال کرنا چاہیے کہ گویا اس کے 3 بچے ہیں، اور وہ اپنے 2 بچوں کے ساتھ اپنی قوم کے ایک اور بچہ کی تعلیم و تربیت کی ذمہ داری قبول کر لے۔ یقیناً یہ بہت بڑی خدمت ہوگی اور اس طرح سماج کی بہت سی مشکلات حل ہو سکیں گی۔ جب تک پورا سماج
بڑھے اور پوری قوم ترقی نہ کرے، یقیناً ہماری ترقی ادھوری اور ناتمام ہوگی۔ ہمارے ملک میں عموماً ماہ جون میں سرکاری و غیر سرکاری عصری تعلیمی اداروں میں داخلے اور تعلیم کا آغاز ہوتا ہے۔ موجودہ دور میں الحادی و ارتدادی قوتوں نے اسکولوں اور کالجوں کو ایمان و اسلام سے دور کرنے کی سازش کا حصہ بنا رکھا ہے۔ عصری تعلیم وقت کی ضرورت ہے، اگر یوں کہا جائے کہ ناگزیر ہے تو کسی طور غلط نہ ہوگا۔ 21ویں صدی کے بدلتے ہوئے حالات میں عصری تعلیم سے محرومی جہالت کے زمرہ میں ہی تصور کی جائے گی، لیکن اگر یہ تعلیم دین و ایمان کے سودے کے ساتھ ہو تو ہمارے لیے بہت بڑی بدنصیبی ہوگی، جس کی بھرپائی کا ہمارے پاس کوئی موقع میسر نہ ہوگا، کیونکہ جب سادہ دلوں اور کوڑے اذہان پر ایمانیات اور وحدانیت سے بیزاری کی لکیریں کھینچ دی جاتی ہے تو اس کو محو کر پانا بے حد مشکل مرحلہ ہوتا ہے۔ اس لیے بہت ہی محتاط قدم اور پوری تحقیق کے ساتھ اسکول یا کالج کا انتخاب کرے۔ اس سلسلہ میں تھوڑی سی بھی غفلت یا بے اعتنائی سے بچتے ہوئے اپنے بچوں کو ضرور اسکول یا کالج میں داخل کروائیں۔ الحمدللہ ہمارے ملک اب ایسے ادارے عام ہو چکے ہیں جہاں جونیئر کے جی سے ہائر سیکنڈری تک کی تعلیم ایمان و عقائد کی حفاظت اور اسلامی ماحول کے ساتھ دی جاتی ہے، لہٰذا کوشش کرے کہ اپنے بچوں کی ہائر سیکنڈری تک کی تعلیم ایسے ہی کسی ادارے میں مکمل ہو۔ عام طور پر دیکھا جاتا ہے کہ مسلمان بچوں کی ایک اچھی خاصی تعداد پرائمری کے بعد تعلیم کا سلسلہ منقطع کر دیتی ہے۔ بہت سے طلبہ ہائی اسکول کی سطح پر تعلیم ترک کر دیتے ہیں اور اعلیٰ فنی تعلیم میں تو ہمارے بہت ہی کم بچے پہنچ پاتے ہیں۔ یہ نہایت افسوسناک بات ہے۔ ترک تعلیم کی وجہ کبھی معاشی ہوتی ہے، کبھی طالب علم کی پست ہمتی، یا پھر بہت سے گھروں میں والدین کی جہالت اور سرپرستوں کی ناواقفیت۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ملت کی فکر رکھنے والے پڑھے لکھے رضاکار حضرات اور سماجی کارکن آگے آئیں اور ایک کمیٹی بنائیں جو سلسلہ تعلیم منقطع کرنے والے بچوں اور ان کے سرپرستوں کے حالات کا جائزہ لے۔ اگر طالب علم پست ہمتی کا شکار ہو رہا ہے تو اس کے لیے کچھ کوچنگ کا انتظام کرے اور ان کی ہمت بڑھائے۔ اگر سرپرستوں کی غفلت اور ناسمجھی ہو تو ان کا شعور بیدار کرے اور جو مواقع گورنمنٹ کی طرف سے حاصل ہیں ان کو ان سے استفادہ کی راہیں بتائے، اور جو بچے معاشی پسماندگی کی وجہ سے تعلیم سے محروم ہو رہے ہوں ان کی تعلیمی وسائل میں مدد کرے اور اہل خیر کو اس جانب متوجہ کرے۔ کسی کو کتابوں کی ضرورت ہو تو کتاب دلا دیں، کسی کو اسکولوں کی داخلہ فیس کا مسئلہ ہو تو اس میں تعاون کر دے، یا سرکاری اسکیموں سے استفادے کے سلسلے میں رہنمائی کر دے۔ اس طرح ہم تھوڑی سی کوشش اور فکر مندی کے ذریعے بہت سے طلبہ کے سلسلہ تعلیم کو جاری رکھ سکتے ہیں۔ سیکنڈری یا ہائی سیکنڈری تک تعلیم حاصل کرنے کے بعد طلبہ اور سرپرستوں کے سامنے ایک اہم مسئلہ اعلیٰ فنی تعلیم کی راہ کے انتخاب کا ہوتا ہے۔ اکثر طلبہ اور سرپرست آخر وقت تک اس الجھن میں رہتے ہیں کہ کون سے شعبے میں داخلہ لیا جائے۔ اس لیے کمیٹی کے حضرات اپنے علاقے میں کیریئر گائیڈز کے عنوان پر ورکشاپ منعقد کرے جس میں کسی ماہر تعلیم کو بطور گائیڈ مدعو کر کے سیکنڈری اور ہائر سیکنڈری کی تعلیم مکمل کر چکے طلبہ اور ان کے سرپرستوں کی رہنمائی کی جائے۔ قوم سے صحیح محبت یہی ہے کہ ہم اپنی نسلوں کو تعلیم میں آگے بڑھائیں اور تعلیمی پسماندگی میں ہم دوچار ہیں، پوری قوم کو اس سے باہر نکالنے کی کوشش کریں۔ ہم ایک لاہی عمل مرتکب کریں اور ایک محدود مدت کا پروگرام بنائیں کہ ہم اس مدت میں مکمل طور پر ناخواندگی کو مٹائیں گے اور ہمارے سماج کا کوئی لڑکا یا لڑکی ایسا نہ ہوگا جو تعلیم سے محروم ہو۔
اللہ پاک ہمیں حالات کے تقاضوں کو سمجھنے اور انہیں ایمان و اسلام کے تحفظ کے ساتھ پورا کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔